السلام علیکم۔ اپنے چینل میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناول وہ دن جب سب کچھ بدل گیا۔ عائشہ کی عمر 18 سال تھی جب اس کے والد نے ایک رات کھڑا کر اعلان کیا کہ اگلے جمعہ کو تمہاری شادی ہے۔ وہ کتاب سے سر اٹھا کر دیکھتی رہی جیسے کوئی مذاق سن رہی ہو۔ اس کے سامنے ماں خاموش کھڑی تھی اور بھائی فون میں مصروف تھا۔ کوئی نہیں بولا کہ یہ سب کیا ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ چچا زاد بھائی، فیصل بھائی، ان کی دوسری شادی ہے، تمہیں پسند کریں گے۔ فیصل، عمر 38 سال، ایک بیٹی کا باپ جس کی پہلی بیوی کو کینسر نے 6 سال پہلے لے لیا تھا، اور اب گھر میں ماں کے بغیر بچی کی پرورش، کاروبار، تنہائی، یہ سب کچھ فیصل کے کندھوں پر تھا۔ عائشہ نے پوچھا بھی نہیں کہ مجھے کیوں، کیونکہ جواب وہ پہلے سے جانتی تھی۔ پیسے، قرض، والد کی کمپنی ڈوب رہی تھی۔ فیصل نے مدد کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ شرط بس یہ تھی کہ عائشہ اس کے گھر کی بنے گی۔ شادی کی رات، سجایا ہوا بیڈ، اس کا سرخ جوڑا اور بھاری جواہرات، اور وہ خاموش بیٹھی رہی۔ فیصل دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، سیاہ شیروانی اتاری اور الماری میں لٹکائی، پھر دور والے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں تم سے کوئی زبردستی نہیں کروں گا، پہلا جملہ یہی تھا۔ عائشہ نے سر اٹھایا تو پھر یہ سب کیوں؟ کیونکہ تمہارے ابو نے کہا تھا کہ اگر تم انکار کرو گی تو وہ خودکشی کر لیں گے۔ فیصل نے گہری سانس لی، اور میں نے سوچا شاید ایک دن تم خود ہی مجھے قبول کر لو گی۔ عائشہ ہنسی، ایک کڑوی، بے بسی سے بھری ہنسی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کبھی آپ کو پسند کر سکتی ہوں؟ نہیں، فیصل نے سیدھا جواب دیا۔ لیکن شاید ایک دن تم مجھ سے نفرت بھی نہ کرو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال گزر گئے۔ گھر میں اب بھی دور دور ہیں، ایک دوسرے سے بات کم کرتے ہیں لیکن لڑائی بھی نہیں ہوتی۔ فیصل نے عائشہ کو کبھی زبردستی نہیں چھوا، نہ ہی اس سے کوئی زبردستی کے جسمانی تعلق کی توقع رکھی۔ وہ ایک الگ کمرے میں سوتا رہا۔ عائشہ نے ایم اے کیا اور فیصل نے خود اس کی فیس ادا کی، آن لائن کلاسز لیں، ایک چھوٹی سی ویب سائٹ پر انگریزی اردو ترجمہ کا کام شروع کیا۔ فیصل کی بیٹی زارا اب 11 سال کی ہو گئی تھی۔ عائشہ کو آنٹی کہتی تھی پہلے، پھر ایک دن آنٹی کی جگہ اماں کہنے لگی۔ عائشہ نے روکا نہیں، کیونکہ زارا کے لیے وہ واقعی اماں بن چکی تھی۔ ایک رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور بجلی بھی چلی گئی۔ زارا ڈر کر عائشہ کے پاس آئی۔ اماں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ عائشہ نے اسے گود میں لیا۔ فیصل دروازے پہ کھڑا دیکھ رہا تھا، شمع جلائے ہوئے۔ عائشہ، آ جائے نا، یہ بچی ڈر رہی ہے، عائشہ نے پہلی بار خود سے کہا۔ فیصل اندر آیا اور تینوں ایک ہی بستر پر سو گئے۔ زارا درمیان میں تھی، عائشہ ایک طرف اور فیصل دوسری طرف۔ رات بھر بارش ہوتی رہی اور عائشہ نے محسوس کیا کہ فیصل کا کندھا گرم ہے، محفوظ ہے،
جیسے برسوں بعد کوئی دیوار مل گئی ہو جس کے سائے میں کھڑی ہو سکتی ہو۔ اگلی صبح ناشتہ کرتے ہوئے عائشہ نے پوچھا، میں کل رات سو رہی تھی نا؟ ہاں، اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ فیصل کا چمچ رک گیا۔ ہاں۔ عائشہ، کیوں؟ فیصل، کیونکہ مجھے لگا اگر میں نہ پکڑوں گا تو تم صبح اٹھ کر مجھ سے دور چلی جاؤ گی۔ عائشہ نے کچھ دیر چپ رہ کر کہا، میں نہیں جا رہی۔ فیصل نے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں اب بھی ایک سوال موجود تھا، لیکن نفرت تو اب بھی ہے نا؟ اس نے پوچھا، اور عائشہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نفرت نہیں رہی، اب بس تھوڑا سا خوف ہے۔ خوف یہ کہ اگر میں آپ کو پسند کرنے لگی تو پھر کیا ہوگا؟ فیصل مسکرایا، پہلی بار اتنی کھل کر، اور شرارت سے بولا، تو پھر خوف رہنے دو، میں انتظار کر لوں گا، چاہے 10 سال بھی لگ جائیں۔ میں نے تو تمہیں پہلے دن ہی منتخب کر لیا تھا، تم نے ہی ابھی تک سوچنا شروع بھی نہیں کیا۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ آج ایک چھوٹا سا باغ تھا۔ زارا سفید فراک پہنے ہوئے تھی، اس میں عائشہ ہلکے گلابی سوٹ میں تھی اور فیصل سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ ایک فیملی فوٹوگرافر ان کی تصویر کھینچ رہا تھا۔ عائشہ نے فیصل کی طرف دیکھا اور کہا، آج ہماری دوسری شادی ہے۔ ہاں، اس بار زبردستی نہیں۔ نہیں، فیصل نے اس کی انگلیوں کو ہلکا سا دبایا۔ اس بار تم نے خود کہا تھا۔ ہاں، عائشہ نے ہنستے ہوئے زارا کی طرف دیکھا، اور یہ ہماری گواہ ہے۔ زارا نے زور سے سر ہلایا۔ ہاں، میں نے اماں کو کہا تھا کہ ابو کو اب تنہا نہ چھوڑنا۔ بارش شروع ہو گئی، ہلکی، نرم۔ تینوں ایک چھت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ عائشہ نے فیصل کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ مجھے اب خوف نہیں لگتا۔ فیصل نے اس کے بالوں پر ہلکا سا ہاتھ پھیرا اور کہا، مجھے بھی نہیں۔ اور اس دن بند دروازوں کے پیچھے جو روشنی تھی وہ باہر نکل آئی۔ اور اسی بات پر ناول ختم ہوتا ہے۔ اپنے فیڈ بیک مجھے ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔